الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دھڑکتا ہوا دل اور پھڑکتا ہوا دماغ عطا فرمایا ہے۔ یہ پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے اور یہ دھڑکتا ہوا دل عشق الہی کا برتن ہے۔ جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، اسی طرح ہاتھ پاؤں کے بھی اپنے اپنے کام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے محبت نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت ہے یا مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ یہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے کہ بندے کو کوئی چیز پسند آ جائے، بندہ پسند آ جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو ہر وقت اسی کی طرف بندے کا دھیان رہتا ہے۔ ہر وقت دل چاہتا ہے کہ بس اسے ہی دیکھتے رہیں۔ چنانچہ بچپن میں ہم ایک پنجابی زبان میں نعت سنا کرتے تھے، ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں۔ ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں، اکھاں میٹاں تے تیری شکل دسے، اکھاں کھولاں تے سامنے تو ہوویں۔ دل کی اس کیفیت کا نام محبت ہے۔ چنانچہ محبت کا لفظ دو حروف سے بنا ہے، حب سے۔ اس حب کے لفظ میں بھی کچھ نکات ہیں طالب علم کے لیے۔ پہلی بات کہ دو حرف استعمال ہوئے ہیں، ہا اور با۔ اگر آپ ان کے مخارج پر غور کریں تو ہا کا مخرج اقصائے حلق بنتا ہے، یہ حروف حلقی کہلاتا ہے، حلق سے نکلنے والے، اور حلق کا بھی آخری کنارہ۔ حروف حلقی اقصائے حلق، یہ مخرج ہے ہا کا، اور با یہ حروف شفویہ میں سے ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے، یہ مخرج کا سب سے قریب کا کنارہ۔ گویا ایک حرف آخری مخرج سے، ایک حرف پہلے مخرج سے، تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ ابتداؤہا منہ و انتہاؤہا الی، اس کی ابتدا محبوب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی محبوب پر ہوتی ہے۔ محبت جو ہوئی،
پھر اس میں ایک حرکت ہے پیش والی، اس کو ضمہ کہتے ہیں، اور قراء حضرات جانتے ہیں کہ حرکت الضم ہے یا اشد الحرکات، جتنی بھی حرکتیں ہیں کسرہ، فتح اور ضمہ، ان میں یہ جو پیش ہے اس میں شدت ہے، اور جیسے اس کی حرکت میں شدت ہے تو محبت کی کیفیت میں بھی وہی شدت ہوتی ہے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ تو محبت ہے ہی ایسی، ہمیشہ شدت ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ حب کا لفظ کہیں تو دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، اور یہ حب کا لفظ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ یہ دو دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اگر شرعی تعلق ہو تو یہ دو بندوں کے دلوں کو ملاتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت ہو تو بندے کو اپنے رب سے واصل کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے بہت سارے اقوال کہے، ان میں سے صرف چند ایک نمونہ کے طور پر سن لیجئے۔ فرمایا المحبت ہی المیل الدائم بالقلب الحائم۔ حائم کا لفظ ہیم سے بنا، شرب الہیم، پیاسا، پیاسے دل کا کسی کی طرف متوجہ رہنا، اس کا نام محبت ہے۔ جیسے پیاسے کو پانی کا ہر وقت دھیان، تو جب دل محبت کرتا ہے تو یہ بھی محبوب کی طرف ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ المحبت ہی ایثار المحبوب علی جمیع المصحوب، کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ انسان محبوب کی صحبت کو ہر کسی کی صحبت پر فوقیت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے بس محبوب میرے ساتھ ہو، مجھے دنیا میں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد نے فرمایا المحبت ہی موافقت الحبیب فی المشہد والمغیب، کہ محبت یہ ہے کہ چاہے انسان سامنے ہو یا دور ہو، محبوب کے ساتھ موافقت رکھتا ہو ہر بات میں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت کی محبت کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات انہوں نے فرمائی، فرمانے لگے المحب هو عبد ذاہب عن نفسہ، محب وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا بھی نہیں رہتا، متصل بذکر ربہ، ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، قائم باداء حقوقہ، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے پر ہر وقت قائم ہوتا ہے، ناظر الیہ بقلبہ، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے محبوب مجھ سے چاہتے کیا ہے، احرقت قلبہ انوار ہیبتہ، اس کا دل اللہ رب العزت کی انوار کی ہیبت سے جل چکا ہوتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ، بات کرتا ہے تو اللہ کے بارے میں، فَإِن نَطَقَ فَعَنِ اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف سے بات کرتا ہے، اللہ ہی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، حرکت دیتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ۔ وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، اور اگر کبھی خاموش رہتا ہے تو اللہ کے ساتھ وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو محب کہتے ہیں۔ تاہم 10 ایسے نکات ہیں کہ ہم اگر ان کو اپنائیں تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے گی۔ ان کو کہتے ہیں الاسباب الجالبۃ للمحبہ، وہ اسباب
جن کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. کیونکہ آپ کے یہاں تشریف لانے کا مقصد بھی یہی کہ دل سے مخلوق کی محبت نکل جائے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے. لہذا امید ہے کہ آپ ان 10 باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں گے اور ابھی سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اپنانے کا ارادہ کر کے بیٹھیں گے. ان میں سے پہلی چیز جس سے محبت بڑھتی ہے، دوام و ذکر ہی علی کل حال باللسان والقلب والعمل والحال، کہ انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی اور حال سے بھی. اور اس میں عجیب نکتے کی بات یہ ہے کہ فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمُحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الذِّكْرِ، محبت سے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اس کو ذکر میں سے حصہ ملا. کہتے ہیں نا، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا ذکر اتنا اللہ کی محبت. اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایمان والوں کو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ادھر کثرت تھی، ادھر شدت. یہ ذہن میں رکھیں، جب تک اللہ رب العزت کے ذکر میں کثرت نہیں ہوگی محبت کی شدت نصیب نہیں ہوتی. بھئی پانی آپ ٹونٹی سے بھریں گرمی کے موسم میں پینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں لانے والے کو یار گرم پانی لائے، تو لفظ تو گرم استعمال ہوا. اور اگر وضو کے لیے پانی منگائے اور وہ اسی ٹونٹی کے پانی کو لائے تو کہیں گے یار ٹھنڈا پانی لائے. اب گرمی زیادہ چاہیے، نہانا ہے تو پانی اور گرم چاہیے، چائے کے لیے ابلتا ہوا پانی چاہیے. تو لفظ تو تمام پانیوں کے لیے گرم کا استعمال ہوا، مگر پینے کے پانی کی گرمی کا معیار اور، نہانے کے لیے گرمی کا معیار اور چائے پینے کے لیے گرمی کا معیار اور. جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت تو لازمن ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کی محبت دل میں موجود ہے. لیکن اب اس محبت کی شدت میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگوں کے دلوں میں یہ شدت کم ہے اور اللہ والوں کے دلوں میں یہ محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. اور آج ہم اس لیے اکٹھے ہیں کہ کس طرح یہ محبت ہماری تمام محبتوں پر غالب آ جائے. قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، ساری محبتوں کو اکٹھا ذکر کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غالب ہیں وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم نے کلمہ پڑھا، اب تمہارے دل میں سب سے زیادہ غالب میری محبت ہونی چاہیے. جو باقی شرعی محبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، اگر وہ بھی راستے میں رکاوٹ بنے تو تم قدم رکھ کے آگے بڑھو، منزل تمہاری کچھ اور ہے. تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. کہ شریعت نے حکم دیا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کے سامنے کسی غیر عورت کے حسن کا تذکرہ نہ کرے. کیوں؟ ممکن ہے کہ اس کا خاوند سن کر اس کا ذہن ادھر اٹک جائے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ذکر سے، تذکرہ سے انسان کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے.
چنانچہ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھرے گی. آج ذکر تو کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. یہی حالت ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں، زمین میں 100 فٹ پر پانی ملتا ہے اور آپ 50-50 فٹ کے 1,00,000 بور کروا دیں، کسی میں سے پانی نکلے گا؟ اور اگر ایک بور ہی 100 فٹ کا کر دے پانی نکل آئے گا. ایک معیار تھا. اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے. جب انسان اس معیار کو پورا کرتا ہے پھر اسے فنائے قلبی نصیب ہوتی ہے. یہ جو 2 منٹ کا مراقبہ، 5 منٹ کا مراقبہ، 10 منٹ کا مراقبہ، یہ تو سٹارٹر ہے. شروع ہونے والے بندے کو بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے. 10 منٹ کے مراقبے سے محبت کی شدت نہیں حاصل ہوتی. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کو کورس کرنا پڑے گا اینٹی بائیوٹک کا. جی ڈاکٹر صاحب کتنی گولیاں؟ بھائی 1000 ملی گرام کی 2 گولیاں صبح شام کھاؤ اور 5 دن کھاؤ، تب جا کے تمہارا بخار ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ بندہ 10 گولیاں لے کے گھر آ گیا. اس نے سوچا 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، چلو 1 گولی روز کھا لیتا ہوں. اگر وہ 1 گولی روز کھاتا رہے تو کیا 10 دنوں میں بخار اتر جائے گا؟ کبھی نہیں اترے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو گولی بتائی تھی میں نے وہی کھائی. ڈاکٹر صاحب کہیں گے جناب مقدار کا اس میں دخل تھا. ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ 80 ٹیکے لگوائیں فرض کرو، اور اگر درمیان میں 1 دن بھی ناغا ہو گیا تو پھر نئے سرے سے. تو دنیا کی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیوں کا تسلسل اتنا ضروری، تو دل کی بیماری کے علاج کے لیے ذکر کا تسلسل کتنا ضروری ہوگا. آج کل کے سالک، آج بھی مراقبہ نہیں ہوا، کل بھی نہیں ہوا، نہ ناشتہ قضا ہوتا ہے، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا. کیا چیز قضا ہوتی ہے جی؟ مراقبہ نہیں ہوتا. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ مجنوں سے پوچھیں کیا حال ہے، جی کیا کریں لیلا کو یاد کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو ذکر کی کثرت ضروری ہے. مراز پیر طریقت نصیحت یاد است کہ غیر یاد خدا ہر جہست برباد ہست. اس لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فنائے قلب کی کیفیت حاصل ہو جائے. ایک اصول ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ. جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. اب دیکھو ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، ہر وقت اسی کی باتیں. بیوی خامن سے خوش ہوتی ہے، ہر وقت اسی کا تذکرہ. اسی طرح جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو بندے کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا تذکرہ. وہ اللہ ہی کی بات کرتا ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے. وہ جہاں بیٹھے گا اللہ کی بات چھیڑ دے گا. اسے اللہ رب العزت کے تذکرے ہی میں مزہ آئے گا. کہنے والے نے کہا یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. تو جب دل میں محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے جی یا تو اللہ کا کوئی تذکرہ کرے، اور اگر نہیں تو پھر مجھ سے بات ہی نہ کرے. یہ ذکر
اللہ رب العزت کی محبت کو دل میں پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ ہمارے اکابر کثرت سے ذکر کرتے تھے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی کا کام فرماتے تھے. فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے اس میں ذات کی جو ضربیں اپنے دل پر لگائیں ان کی گنتی کی تو ایک دن کی تعداد 80,000 نکلی. ایک دن میں 80,000 مرتبہ اللہ کی ضرب دل پر لگائی. یا اللہ. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچراں والے، لمبا مراقبہ کرتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے ہاں عشاء کے بعد مراقبہ ہوتا تھا جس کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوا کرتی تھی. ہم نے حیران ہو کے حضرت کی طرف دیکھا، اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی. تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ حضرت مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ بھی مراقب ہو جاتے تھے، ہر بندے کو اجازت تھی وہ تھک جائے تو اٹھ کے چلا جائے. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا. ایسا وقت آتا کہ سارے چلے جاتے اور حضرت جب آنکھ کھولتے تو پتہ چلتا کہ سب اپنے گھروں کو جا چکے. اٹھتے تھے اور تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے. عشاء کے بعد مراقبے کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی. اتنا لمبا مراقبہ کرتے تھے. ہمارے پیر مرشد حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ جن سے اس عاجز کی پہلی بیعت تھی، اپنا واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہم ان کے پاس ملنے کے لیے چلے گئے. تو حضرت اس زمانے میں ایک اسکول میں استاد تھے، ٹیچر تھے. گئے کہ بھائی تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور آ جائیں گے. جب ملے وہ فرمانے لگے بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیں، مراقبہ کر لیں. سب مراقب ہو گئے. مراقبہ اتنا لمبا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے پیچھے ڈیوٹی پہ جانا تھا، ہماری طبیعتیں پریشان کہ اب حضرت دعا نہیں کر رہے اور بغیر دعا کے اٹھ کے جانا ادب کے خلاف نظر آتا تھا. تو ہم طبیعت بہت پریشان کہ اب کریں تو کیا کریں. اتنے میں انہوں نے دعا کروائی اور دعا کروانے کے بعد فرمانے لگے بھائی آیا کرو تو ذکر کے لیے کچھ وقت لے کے تو آیا کرو. 3 گھنٹے کا مراقبہ کروایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آیا کرو تو کچھ وقت لے کے آیا کرو. ہمارے اکابر ایسا ذکر کرتے تھے. چنانچہ مصر میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ. مجھے ان کا مزار مقبرہ دیکھنے کا موقع ملا. عجیب ان کے حالات، مگر مختصر یہ کہ وہ مراقبہ کرتے تھے گھنٹوں کا نہیں، دنوں کے حساب سے. 1 ہفتے کا مراقبہ. مراقبے سے اٹھتے، نماز پڑھتے، واپس آ کے پھر مراقبہ، پھر اگلی نماز کے لیے اٹھتے، نماز پڑھ کے پھر مراقبہ. 1 ہفتہ مراقبے میں ہی گزارا کرتے تھے. اور ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ 40 دن مراقبے میں گزارے اور 1 مرتبہ انہوں نے 6 مہینے مراقبے میں گزارے. ضروریات سے فارغ ہونا اور پھر مراقبہ، کھانے سے فارغ پھر مراقبہ، نماز سے فارغ پھر مراقبہ. لیکن کثرت مراقبہ کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ عام آدمی ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتا. چنانچہ عمر کے آخری حصے میں وہ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے جیسے عورتیں چہرے کو چھپاتی ہیں. مشہور واقعہ ہے
ایک خادم تھا جس نے کئی سال خدمت کی. اس نے کہا کہ حضرت اتنے سال خدمت کی، آپ کا چہرہ دیکھنے کی بڑی تڑپ ہے، ایک مرتبہ تو دکھا دیجئے. چہرے سے کپڑا ہٹایا، ان کا وہ خادم برداشت نہ کر سکا، گرا اور اس کو موت آ گئی. تو ہمارے اکابر گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، اور آج ہم منٹوں مراقبہ کرتے ہیں. جی میں 5 منٹ مراقبہ کرتا ہوں. 5 منٹ مراقبہ کرنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ جس سے اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ ہے دوام و ذکر ہی علی کل حال. ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہے. یہ اللہ کا ذکر انسان کے دل سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کو نکال دیتا ہے. دلیل سنیے قرآن عظیم الشان میں سے. جب ملکہ بلقیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو اس نے مشورہ کیا اپنے امیروں سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جو قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے اس بستی سے نکال دیتے ہیں. یہ تو اس آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ ہوا. حضرت اقدسانی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین استعارہ ہے. کیا؟ کہ اگر قلب کو قریہ سمجھ لیا جائے اور اللہ کے نام کو مالک الملک، بادشاہ، وہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. جب اللہ کا نام انسان کے دس کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب پیدا کر دیتا ہے. وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور جو نفسانی محبتیں دنیا کی ہوں یا بندوں کی پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ ان تمام محبتوں کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. بادشاہ کی جوان العمر بیٹی، اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے. اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے. تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا. اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا. کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے. اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا. جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو. اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھائی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا. اس نے بڑی منت سماجت، نہیں نہیں نہیں، کوئی طریقہ، ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں. شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے. یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی
سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں. لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا. تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے. ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے. بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی. بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی. شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں. بادشاہ نے اجازت دے دی. لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوبک. شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں. انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں. انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں. انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے. فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی. وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا. فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا. وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا. تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں اللہ کے لیے اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں. تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا بہر دین بہر دنیا بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو. بہر دین بہر دنیا بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید وسلام. تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی. نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی. تو کرو تو صحیح نا. یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے. ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے. ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے
اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پہلی بات، کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جاتی ہے۔ دوسری بات، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم، قرآن مجید کو تدبر سے، معانی کا اعتبار کرتے ہوئے پڑھنا، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نا، دوست کا خط آ جائے تو ایک دفعہ پڑھنے سے تسلی نہیں ہوتی، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، بلکہ اگر دوست کا میسج آ جائے تو اس کو بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خط اور پیغام کی مانند ہے، لہذا مومن اس قرآن مجید کو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے، دیکھے دل میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج اگر محبت ہے کہیں، فون پہ باتیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، گھنٹوں باتیں، مومن کی بھی یہی پہچان کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، لہذا قرآن مجید کے ذریعے وہ اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ ایک گھنٹہ تلاوت، 2 گھنٹے تلاوت، جی نہیں بھرتا تلاوت کرنے سے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہوتے، ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتا۔ یہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گناہوں کا وبال، جلدی دل لکتا آ جاتا ہے، گناہوں کا وبال۔ اور ہمیں لذت ملتی کیوں نہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ نزلے زکام کا مریض ہو، نہ اس کو کستوری کا پتا، نہ شمامت العنبر کا پتا، اس کو خوشبو کا کیا پتا، وہ تو نزلے کا مریض۔ اسی طرح جو بندہ گناہ کا مریض ہوتا ہے، اس کو قرآن مجید کی لذت اور حلاوت کا پتہ نہیں چلتا۔ اور جو گناہوں سے بچتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وقت ہی گزرتا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا نا، ایک صحابی تیر کھاتے رہے، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر انہوں نے نماز کو نہیں مکمل کیا۔ قرآن مجید میں ایسی لذت ہے۔ چنانچہ جو آج قرآن مجید پڑھے گا، قرآن مجید قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ نبی اسلام نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اور عبداللہ ابن امام احمد نے کتاب السنہ میں مرفوع حدیث نقل کی، کان الناس یوم القیامت لم یسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه من قبل ذلك۔ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا مزہ آئے گا، محسوس کریں گے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج ہی قرآن سن رہے ہیں۔ فاسق لوگوں کو اگر کوئی گانا پسند ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ نہیں سنتے، گاڑیوں میں لگا دیتے ہیں، گھروں میں لگا لیتے ہیں، درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ ایک ہی گانا، دل نہیں بھرتا، سینکڑوں دفعہ۔ مومن کا بھی یہی حال، اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، قرآن روز پڑھتے ہیں مگر ہر مرتبہ پڑھنے کا لطف جدا ہوا کرتا۔ تیسری چیز جس سے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرائض کے بعد نوافل جو بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اللہ کی محبت آتی ہے۔
ایسے نوافل پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ بھائی نوافل پڑھنے والے سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ سن لیجئے۔ آپ کا نوکر 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، مگر آپ کے دل میں اس کی کوئی محبت نہیں آتی، لیکن اگر 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں یار اپنے ذاتی وقت میں میرا کام کر رہا ہے۔ نوکر آئے، صاحب یہ بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، میں نے سوچا میں اپنے صاحب کے لیے لے جاتا ہوں۔ آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، دل میں اس نوکر کے بارے میں ایک تعلق بھی پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اپنے وقت میں سے اس نے آپ کے لیے وقت نکالا۔ یہ جو نفل پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے یہ اپنے وقت میں سے اپنے اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ پیارا لگتا ہے۔ ہمارے اکابر دن رات کی 10 نمازیں پکی پڑھتے تھے، 5 فرض نمازیں، 6 اشراق، 7ویں چاشت، 8ویں اوابین، 9ویں تہجد اور 10ویں صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے۔ بلکہ بعض اکابر تو تہجد میں روز صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، بلا ناغہ صلاۃ التسبیح۔ ہم نے ایسے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی جو نماز میں ہر سجدے کے اندر کم از کم 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ ہم 3 مرتبہ سے اوپر نہیں پڑھ پاتے، تو محبت تو کوئی اور چیز ہے نا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جی 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو محبت کی بنا پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ شیخ عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کے تذکرے کیے تو حور و قصور کی باتیں شروع کر دی۔ حضرت خاموش رہے۔ جب اس نے بات مکمل کر لی تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرمائی تو میں تو اتنی درخواست کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے۔ مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمان لگے ہاں، جب سجدہ کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کیا سجدہ ہوگا جو بندہ اس طرح کر رہا ہو کہ آقا کے قدموں پہ میں نے سر رکھ دیا۔ تو نماز کا اپنا ایک مزہ۔ اسی لیے آج کل سالکین نوافل کم پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا کون سا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، کس سجدے پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے مصلی پر بیٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو مصلی پہ بیٹھنے کے ساتھ محبت ہوگی۔ یہ جو مصلی سے وحشت ہوتی ہے نا، مسجد میں داخل ہونے سے وحشت، یہ اس بات کی دلیل کہ دل اللہ کی محبت خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت ہوتی تو سبحان اللہ،
وہ ایک صاحب تھے، کافی ساری مچھلی خریدی، گھر لے جانے کے لیے مزدور چاہیے تھا۔ مزدور نے کہا بھائی میں لے تو جاؤں گا، لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ راستہ لمبا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب مالک صاحب جو تھے انہوں نے تو فرض پڑھے اور باہر تو یہ نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اوابین کی۔ تو مالک نے غصے سے باہر سے کہا ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا، ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اس بچے نے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں بندے کو کہ مصلی پہ بیٹھے نظر آئے۔ اور اگر تہجد کی نماز نہیں ملتی، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ میں نہ اٹھا، یہ سوچنا کہ اس برکت والے وقت میں میرے اللہ نے مصلی پر میری شکل کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ تہجد کا وقت جو اللہ کے مقبول بندوں کا ہوتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے اللہ اس کی شکل کو دیکھنا۔ حدیث میں آتے ہیں اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اور تھپکیاں دے کے سلا دو، حتیٰ کہ کوئی جگائے بھی صحیح تو نہیں جاگتے، تہجد کی نہیں فرض نماز قضا کر بیٹھتے ہیں۔ اب سوچئے سالک بھی ہو اور کوئی فجر کے لیے بھی جگا رہا ہو اور پھر فجر قضا کر بیٹھے، سو کتنی عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے، ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ، ہر چیز پر اللہ رب العزت کو فوقیت دینا۔ جو راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی محبت کو پانا۔ اسی لیے جو اللہ رب العزت سے محبت دنیا میں کرے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا فواللہ، اللہ کی قسم، ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الی، کہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہوں گی سب کی سب نعمتیں چھوٹی ہوں گی، جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئیں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرما دے۔ ایک حدیث پاک میں ہے انہ اذا تجلی لہم، کہ جنتی جنت میں نعمتوں میں خوب مزے کر رہے ہوں گے، جب اللہ کی تجلی ہوگی ورعوہ، وہ دیکھیں گے، نسو ما ہم فیہ من النعیم، وہ بھول ہی جائیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں کوئی جنت کی نعمت ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ اللہ رب العزت کے دیدار کا مزہ ایسا ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک فکرہ بتایا، اس کو کہتے ہیں باز گشت، اور فرمایا کہ اس کو اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو، کیا مٹھاس ہے ان الفاظ میں، کیا شیرینی ہے ان الفاظ میں۔ خدا بندہ مقصود من تو ای و رضائے تو،
مارا محبت و معرفت ذوق شوق خود بھی دے. تو یہ بعض گشت سالکین کو چاہیے کہ اکثر اپنی زبان پر اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں. اس کے پڑھنے سے دل کے اندر نور آتا ہے. پانچویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، مطالعۃ القلب لاسماء اللہ و صفاتہ، کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی اسماء اور صفات کے اندر غور کرے. تو اسماء اور صفات کے اندر غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ واقعی محبت کے قابل تو اللہ ہی ہے. وہی ذات ہے کہ جس سے انسان کو محبت کرنی چاہیے. ایک عام دستور ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جو محسن ہو. اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے احسانات. غور کریں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت. اور پھر یہ بھی سوچیں اللہ رب العزت ستار ہیں، اس نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر اس کی ستر پوشی نہ ہوتی اور گناہوں کے اندر بو ہوتی تو شاید آج کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دینے والے ہیں. اب ہم جو یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق. بچہ بیمار ہو جاتا ہم رہ جاتے، خود بیمار ہو جاتے رہ جاتے، کوئی عزیز قریب کا فوت ہو جاتا رہ جاتے، کوئی چوٹ لگ جاتی رہ جاتے. کتنے ایسے معاملات ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے سارے حالات کو بالکل ٹھیک رکھا اور ہم آج یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی نسبت سے. یہ میرے اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ تین باتیں ذرا توجہ سے سنیے گا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ماں جتنا اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالی بندے سے محبت فرماتے ہیں. تورات میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا بنی اسرائیل کو. فرمایا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، انی وحقی لک محبن. قسم کھا کر کہا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا میرے بندے تجھے اس کی قسم کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا. اب اس محبت کرنے کی وجہ سے جو تیرے اوپر میرا حق آتا ہے اس حق کی وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب میں رب ہوں تو بندہ ہے، تیرے اوپر جو میرا حق آ رہا ہے تجھے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی عجیب بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس سے محبت کریں. اس لیے جو بندہ محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا پانے والا بن جاتا ہے. اگر دوسری بات، پہلی بات تو یہ ذرا یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہذا اب تو بھی مجھ سے محبت کر لے. تو ایک بات تو ہوئی یہ. اب ذرا اگلی بات سنیے گا.
बात बड़ी अजीब है। फरमाया अदऊका लिल वस्ल फताबा, मेरे बंदे मैंने तुझे अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और तूने इनकार किया। अब असो रसूली फी तलबे, मैंने अपने अंबिया को भेजा कि वो तुझे मेरी मुलाकात के लिए तैयार करके ले आए। जैसे किसी से ताल्लुक हो और वो मुलाकात के लिए आमादा ना हो तो लोग नुमाइंदा भेजते हैं, जाए जरा उसका ज़हन बनाएं और उसको ले आए। बहु यही कैफियत। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैंने तुझे मुलाकात के लिए बुलाया। जन्नत में किस लिए बुलाया? मुलाकात के लिए। फताबा, तू जन्नत की तलब करने की बजाय गुनाहों में लग गया। मैंने मुलाकात का पैगाम भेजा, मेरे बंदे तूने उसकी तरफ से एराज किया, तूने उसको नजरअंदाज किया। नतीजा क्या निकला? अब असू रसूली फी तलबी, मैंने अपने अंबिया को भेजा, वो तेरे जहन साजी करके तुझे मेरी मुलाकात के लिए लेकर आए। वाह मेरे अल्लाह, आप बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। नुमाइंदे भेजे आपने, हत्ता कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जाओ मेरे बंदों को समझाओ वो मेरी मुलाकात के लिए मेरे पास आ जाए। वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला सलामती वाले घर की आने की दावत देता है, मुलाकात की दावत है। शादी ब्याह में जो नाराज लोग होते हैं ना, तो बंदा भेजते हैं, जाओ जी जरा उनको मना लो, वो भी शादी में आ जाए। अल्लाह ताला को बंदे से ये मुलाकात इतनी पसंद है, महबूब है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने, ए बंदे मैंने तुझे अपनी तरफ बुलाया, तूने इनकार किया तो मैंने अंबिया को भेजा ताकि तुझे मेरी मुलाकात के लिए तैयार करके ले आए। तीसरी बात जो इससे भी अजीब, फरमाया अब्दी कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, हर कोई तुझे चाहता है अपने लिए। चुनाचे दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं, उन मोहब्बतों का अंजाम अपनी वजह होती है। मिसाल के तौर पर खामिन बीवी से मोहब्बत करता है, क्यों? जिंदगी की साथी है। माँ बाप औलाद से मोहब्बत करते हैं, दिल में ये होता है ये बड़े होंगे तो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। खामिन बीवी से मोहब्बत करता है, बुढ़ापे की लाठी बनेगी। हत्ता कि अगर कोई अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है तो उसके पीछे भी ये तलब जरूर होती है कि इसके बदले अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत गरज से खाली नहीं है। ये अलग बात है कि दुनिया की गरज हो या अल्लाह की रजा की गरज हो, मगर कोई मोहब्बत ऐसी नहीं, मियां बीवी की, बहन भाई की, दोस्त की, पीर और शागिर्द की, हर मोहब्बत के पीछे गरज जरूर होगी, या तो दुनिया की होगी या फिर दीन की, अल्लाह की रजा होगी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह इसके बदले खुश हो जाए। तो दुनिया की हर मोहब्बत के पीछे गरज होती है। अल्लाह फरमाते हैं अब्दी कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, हर कोई तुझे चाहता है गरज की खातिर, व अना उरीदुका लका, और मैं तुझे सिर्फ तेरे लिए पसंद करता हूं। मेरे बंदे मुझे कोई गरज नहीं है तुझसे। वाह मेरे मौला, अल्लाह कुर्बान जाए आपकी इस मोहब्बत पर कि आप फरमाते हैं कि मेरे बंदे मैं तुझसे तेरे लिए मोहब्बत करता हूं। अल्लाह, अल्लाह को कोई गरज नहीं है बंदे की। बंदा ना इबादत करे, फरिश्ते बहुत हैं। एक कौम इबादत ना करे, अल्लाह उनको हटा देगा दुनिया से और उनकी जगह दूसरी कौम को अल्लाह पैदा कर देगा। मगर सारी मखलूक की मोहब्बतें गरज की वजह से, और एक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उनकी मोहब्बत बेगरज है। ऐ मेरे बंदे, मैं सिर्फ
तेरी खातिर तो इसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और वाकई अब समझ में आता है कि जब बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए अल्लाह का नाम है सबूर, सब्र करने वाला। जैसे बच्चा नाफरमानी करे तो मां बाप का दिल दुखता है ना। बंदा गुनाह करता है, औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर फिरे, अल्लाह ताला को ईजा पहुंचाई। एक बंदे ने नाहक दूसरे को कत्ल कर दिया, अल्लाह को तकलीफ। चोरी कर ली, अल्लाह को उसने ईजा पहुंचाई। तो अल्लाह ताला का नाम सबूर है। क्या मतलब कि बावजूद इसके कि बंदा गुनाहों के जरिए अल्लाह ताला को ईजा पहुंचा रहा होता है, अल्लाह परवरदिगार अजाब देने में जल्दी नहीं करते, सब्र कर रहे होते हैं। शायद मेरा बंदा बाज आ जाए, शायद मेरा बंदा बाज आए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अस्सबूर फी सही लैसा अहदुन अस्बरु अला अज़ा मिन अल्लाह, के अज़ियत पर सब्र करने में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने बहुत सब्र फरमाया। तो जब अल्लाह के अस्मा और सिफात पर गौर करे तो दिल चाहता है कि इंसान अल्लाह से मोहब्बत करे, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। छठी बात, मुशाहिदत निअम ही जाहिरा वल बातिना, जाहिरी और बातनी नेमतों का मुशाहिदा करना। देखें अल्लाह ने हमें कितना कुछ दिया, हम उसके अहल नहीं थे। बिन मांगे दिया और बगैर इस्तेहकाक के दिया, लाखों से बेहतर दिया। जिस्म के आधा को देख लो, अल्लाह ने बिनाई दी तो बिन मांगे। वो भी तो हैं जो मां के पेट से नाबीना पैदा होते हैं। अल्लाह ने गोयाई दी तो बिन मांगे। वो भी हैं जो मां के पेट से गूंगे पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने सुनवाई दी तो बिन मांगे। वो भी हैं जो बच्चे पैदा होते हैं सुन ही नहीं सकते। अकल दी बिन मांगे। बच्चे पैदा होते हैं रिटार्डेड ज़हन वाले होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। कितनी नेमतें हैं जिस्मानी तौर पर जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे दी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान अता फरमाया, यह भी अल्लाह की रहमत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से पैदा किया, यह भी अल्लाह का एहसान। हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं। तो ये नेमतें किसने हमें दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। लिहाजा अब इन नेमतों का बदला यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों की पाबंदी करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत दिल में और बढ़ जाए। कहते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। एक मर्तबा एक बंदा मिला, उसको ले आए कि आओ भाई मेरे साथ मिलके खाना खाओ। वो खाना खाने के लिए बैठा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया। उसने कहा मैं तो ये नाम नहीं पढ़ूंगा। क्यों भाई? उसने कहा मैं तो मुशरिक, मैं क्यों इस नाम को पढ़ूं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खफा हुए, वो बिन खाए उठ के चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, मेरे खलील मेहमान को बुलाया, खाना खिलाए बगैर उठा दिया। अल्लाह मुशरिक था, आपका नाम लेना पसंद नहीं कर रहा था, मैं उसको किस तरह पास बिठा के खाना खिलाता? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे खलील 70 साल उसकी उम्र हो गई, मैंने भी तो 70 साल उसको खाना दिया, मैंने भी तो 70 साल खाना दिया है ना। बस जब ये पैगाम मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प गए, फौरन निकले, हत्ता कि उस बंदे को जाके तलाश किया, मिन्नत समाजत की, आके खाना खा ले, भले कुछ ना पड़े कोई नाम जो मैंने कहा था। उसने कहा अब क्यों राजी हो गए? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से
میرے اوپر وحی آئی, مجھے تنبیہ کی گئی کہ میں 70 سال اس کو بغیر اس نام کے پڑے رزق دیتا رہا, تو نے ایک دن بھی اس کو کھانا نہ کھلایا, اس لیے میں آیا ہوں بھئی آ کے کھانا کھا لے. وہ مشرک آیا, اس نے کھانا بھی کھایا اور کہا کہ میں نے شرک سے توبہ کر لی, اب میں موحد بن گیا, ایک اللہ پر ایمان لے آیا. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ یہ ایمان کیسے لے کے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے رب کی کریمی کو دیکھا جس نے مجھے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا. میرا رب اتنا تو کریم ہے نا کہ میں 70 سال سے اس کا جو ہے شرک اس کے ساتھ کر رہا ہوں, وہ پروردگار پھر بھی مجھے رزق دیے جا رہا. نمازیں نہیں پڑھتے, تہجد قضا ہوتی ہے, ذکر اذکار قضا ہوتا ہے, سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں, ہمارا پروردگار پھر ہمیں رزق دیے جا رہا ہے. اللہ تیری شان کریمی پہ قربان جا, کتنا مہربان ہے تو کتنا اپنے بندوں پر جو ہے رحمت فرمانے والا ہے. 7ویں چیز, انکسار القلب بین یدی رب, اللہ کے سامنے دل کا انکساری ٹوٹنا. جب بندے کا کسی غم کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے یا دوسرے بندے کے غلط برتاؤ کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے نا, تو اس دل ٹوٹنے پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے, تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. دل ٹوٹتا ہے, اللہ کو بڑا پیار آتا ہے بندے پر. اس لیے بسا اوقات بعض عورتیں خاوندوں کی طرف سے پریشان ہوتی ہیں, توجہ نہیں دیتے, جان بوجھ کے خرچہ نہیں دیتے, گھر کا کام کہتے ہیں تو کئی دن لیٹ کر دیتے ہیں, ذرا سی بات ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اس پر صبر کریں تو ان کا دل جو اس موقع پہ ٹوٹتا ہے اس کے بدلے ان کو اللہ کا وصل نصیب ہو سکتا. یا کئی مرتبہ بیویاں خاوند کا جینا حرام کر دیتی ہیں, حاسدین بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ اب زمین کے اوپر کا حصہ اس سے بہتر تھا کہ زمین کے اندر ہی چلے جاتے. جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا, اس پر بندہ صبر کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے بندے کے دل میں اپنی محبت اس کے بدلے عطا فرما دیتے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم, کہ تم میں سے جن کے دل ٹوٹتے ہیں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہی تو میں رہتا ہوں. 8ویں چیز جس سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے, الخلوۃ باللہ وقت النزول الالہی, تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا, خلوت میں وقت گزارنا. اور یہ کام آج کے سالک کے لیے بہت مشکل, اس لیے شاعر نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ نیند پیاری ہے یا میں پیارا ہوں. چنانچہ وہ لوگ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے یا جن کو محبت کی تلاش ہوتی ہے, پھر رات کے آخری پہر میں بستر ان کو اچھال دیتے ہیں, وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں, رکوع اور سجود میں مشغول ہوتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. اس لیے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر ہوا کرتا ہے. احوال الصادقین میں علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت تھی تو ان کو بھی چاہیے تھا رات کے آخری پہر میں اٹھ کے یہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ آج تہجد کے پڑھنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ یہ رات کا رونا انسان کے وقت جگا دیتا ہے، بڑی نعمت ہے یہ، اللہ سے اس کو مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کی مدد کے لیے بحری بیڑا آ رہا ہے، تو وہ بیت المقدس پہنچا اور ساری رات اللہ کے حضور دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا۔ فجر کی نماز پڑھی، گھر جانے کے لیے باہر نکلا تو دروازے پر اس کو کوئی بزرگ نظر آئے، تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں ان بزرگوں سے دعا کروا لوں، تو سلام کر کے کہا کہ حضرت دعا کریں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے۔ وہ کوئی صاحب بصیرت بزرگ تھے، انہوں نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ رات کس طرح گزار کے آیا ہے۔ فرمانے لگے، صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے۔ اور واقعی دوسرے نے اطلاع ملی، وہ بحری بیڑا راستے میں ڈوب گیا تھا۔ مگر ہمیں یہ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بات ہے نا۔ یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تہجد کی پابندی یاد رکھ لیں، اس بات کی دلیل کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تہجد کی پابندی اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا، ذنون مصری رحمت اللہ فرماتے ہیں، میں ایک باندی لے کے آیا، بہت پتلی دبلی سی تھی، شکل سے بیمار لگتی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سارا دن وہ میری خدمت میں مشغول رہتی، رات آتی تو مجھ سے پوچھتی کہ کوئی کام میرے ذمے، میں کہتا نہیں، تو وہ وضو کر کے مصلے پہ آ جاتی اور ساری رات مصلے پہ گزار دیتی۔ کہنے لگے ایک دن جو میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے اور دعا میں کہتی ہے، الہی و سیدی و مولائی۔ کیا دعا مانگی، الہی و سیدی و مولائی بحبک لی الا غفرت لی۔ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کی بنا پر آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ جب میں نے اس نے یہ بات کہی، ذنون مصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے روکا، قلت یا جاریہ، میں نے کہا او لڑکی، اما یکفیک ان تقولی بحبی لکا حتی تقولی بحبک لی۔ تجھے تو یوں کہنا چاہیے تھا، اے اللہ، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کی وجہ سے آپ میری بخشش کر دیں، اور آپ کہہ رہی ہو اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کہنے لگے جب یہ بات میں نے کہی، فقالت الیک یا ذنون، اس نے کہا ذنون اپنا کام سے کام رکھ۔ کیوں؟ اما علمتا، تجھے نہیں پتا، ان للہ قوما یحبہم قبل ان یحبوہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی محبت سے پہلے اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اما سمیت اللہ یقول یحبہم و یحبونہ، تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، و یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بھی تو اللہ کے لوگ ہوتے ہیں
جن سے اللہ رب العزت ایسی محبت فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر کا اٹھنا یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دے. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کی راتیں اسی طرح جاگتے. من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیاں جو چاہتے ہیں ان کو پھر راتوں کو جاگنا ہوا کرتا ہے. نویں چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، البعد عن کل ما یحول بین القلب و بین اللہ. ہر وہ چیز جو اس کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دینا. اسی لیے فرمایا ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی وہ تابع داری کیا کرتا ہے، فرما برداری کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اپنا لیں. آج کل اتنے عام ہو چکے ہیں گناہ کہ اللہ کی محبت والے راستے پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی بچی دل میں نیت کر لے کہ میں آج کے بعد پردہ کروں گی، سب سے پہلے اس کے اپنے گھر والے مخالف. حیرت ہوتی ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بہن مخالفت کر رہی ہے، بھائی مخالفت کر رہا ہے. برقع کیوں پہننا شروع کر دیا، پردہ کیوں کرنا شروع کر دیا اس بات پہ. اور بعض بچیوں کو اس لیے باپ مارتا ہے کہ اگر تم برقع نہیں ختم کرو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں شروع کروں گا. اللہ اکبر. نمازوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم اتنی زیادہ دیندار کیوں بنتی جا رہی ہو. نوجوان بچہ داڑھی رکھ لے، سب سے پہلے اس کا باپ اسی کا مخالف، میں تجھے گھر نہیں آنے دوں گا، گھر سے نکال دوں گا. حالانکہ وہ نوجوان بچہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے. ان کو نہیں پتا وہ نوجوان بچہ اندر کیا جنگ لڑ رہا ہے. اس نوجوان بچے کو ادھر ادھر بہکانے کے لیے معلوم نہیں کتنی لڑکیاں عورتیں ہیں. یوسف علیہ السلام کو تو ایک زلیخا نے بہکانا چاہا تھا، آج کے نوجوان کے پیچھے تو 70 زلیخائیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ اس کو نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ اپنے من میں ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اس کی ہمت کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں داڑھی کیوں رکھی، تیرے سر کی ٹوپی پسند نہیں، تم نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے کیوں پہننے شروع کر دیے. یا اللہ، وہ لوگ جن کو معاون بننا چاہیے تھا وہی مخالف بن رہے ہوتے. تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف قدم اٹھانا واقعی انتہائی مشکل کام ہے، اور جو اٹھا لے پھر وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. آج تو بس یہی آرزو ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، ایک لیفٹیننٹ بن جائے، فلاں بن جائے. دل میں یہ بھی تو چاہت ہوتی کہ میرا کوئی بیٹا میرے اللہ کا دوست بن جائے، میری کوئی بیٹی مریم صفت بن جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. دنیا کی چیزوں کو آرزو بنانے کی بجائے ہم اپنے اللہ کو اپنی آرزو بنا لیں، اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ کے وصل کو. ایسی زندگی ہو کہ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا. تو وہ شام ہماری ایسی گزرے کہ اللہ رب العزت کی یاد میں گزر رہی ہو. 10ویں چیز
मुजालसत المحبین الصادقین، کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنا، خود بخود دل میں محبت آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا لگتا ہے اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو لگتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، جو ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ جو دل اللہ کی محبت میں جل رہا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ دو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا نا ان کو، تو بلا کے کہتے بھئی اب میری خدمت کی بجائے تم بڑے کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے نا وقف ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جو غلام اچھی نماز پڑھتا نظر آتا آزاد کر دیتے۔ لوگ غلاموں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بناوٹ کرنی شروع کر دی کہ سامنے بڑا بند سنور کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو کسی نے آ کے عبداللہ ابن عمر لانو سے کہا کہ یہ لوگ تو بناوٹ کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میں اللہ پاک کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ محبت تھی نا دل میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا بھی پسند کرتا ہوں۔ جب محبت اللہ کی ہوتی ہے پھر انسان کو عبادت کرنی، دعائیں مانگنی خود بخود آتی ہیں۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ چنانچہ آپ کو چند واقعات رابعہ بصریہ کے سنائیں کہ اللہ کی وہ مقبول بندی اللہ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور سلیمان صفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دونوں رابعہ کو ملنے کے لیے گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے سفیان نے یہ کہہ دیا اللہم ارض عنی، اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ اب یہ اتنے بڑے فقہا تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے علماء تھے، تو ایک نے دعا مانگی اس کے سامنے کیا کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ جب اس نے یہ سنا فقالت، رابعہ کہنے لگی اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا، حیا نہیں آتی؟ یہ جو اما ہے نا حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ، حیا نہیں آتی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگتے ہو؟ رضا مانگتے شرم نہیں آتی؟ وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، خود تو تم اس سے راضی نہیں ہو، اللہ سے رضا مانگتے ہو اور خود تو اس سے راضی نہیں ہو۔ قال، آگے سے انہوں نے جواب دیا استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہم راضی نہ ہوں اور ہم اللہ سے اس کی رضا مانگیں۔ تو قال جعفر فقلت لها، جعفر نے ان سے پوچھا متا یکون العبد راضیا عن اللہ تعالی، اچھا یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے راضی کب ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا اذا کان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمت، جب بندہ جتنا نعمت کے حاصل ہونے پہ خوشی محسوس کرتا ہے اتنی خوشی اس کو غم کے ملنے پر ہوتی ہے، تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ زندگی کا مزہ تو یہ آیا نا کہ اے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔
چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو القاسم حریری ان کے پاس آئے رابعہ کو ملنے. وہ کہتے ہیں دخلت علی رابعۃ الادویہ فی بیتہا. یہ رابعہ ادویہ کی بات ہے. ان کے گھر میں وکانت کثیرۃ البکائی، بہت رونے والی تھی. فقرأ رجل عندہا آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار. ان کے سامنے ایک بندے نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا. فصاحت ثم سقطت. آیت سن کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوتا تھا کہ جہنم کا تذکرہ سن کے وہ بے ہوش ہو جایا کرتے. اسی لیے کبھی کبھی وہ اللہ سے دعا مانگتی تو دعا میں یہ کہا کرتی تھی الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ اکبر، کیا بات. الہی اے میرے پروردگار، اطہرک بالنار قلبا یحبک، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ، کیا آپ جہنم کی آگ میں اس دل کو جلائیں گے جو دل کے آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ان کے بارے میں آیا کہ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی قامت علی سطح لہا، مکان کی چھت کے اوپر وہ آ جاتی. جیسے گرمی کے موسم میں بہت سارے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں، تو دیہاتوں میں تو چھتوں پر سونا ایک عام معمول. تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چھت کے اوپر آ جاتی تھیں. وشدت علیہا درعہا وخمارہا، وہ اپنی چادر کو اور اپنے دوپٹے کو کس لیتی، یعنی دوپٹہ بھی سر پہ اچھی طرح کر لیتی اور اپنا کپڑے جو تھے ان کو ٹھیک کر لیتی، تہبند کو سنوار لیتی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی الہی انارت النجوم، اے اللہ ستارے روشن ہو گئے. ونامت العیون، اور آنکھیں سونے والوں کی سو گئیں. وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. وخلا کل حبیب بحبیبہ، اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. اے اللہ میں آپ کے سامنے ہوں، کتنی محبت دل میں اللہ رب العزت کی ہوگی. اے اللہ ہر حبیب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا. وہذا مقامی بین یدئی، اللہ میں آپ کے سامنے اس وقت مصلی پر کھڑی ہوں، میں بھی اپنے محبوب کے سامنے آ گئی. کاش کہ آج کی عورتیں تہجد کے وقت کھڑے ہو کر مصلی پر یہ الفاظ کہیں اے اللہ تو ہی میرا محبوب ہے اور میں تیرے سامنے مصلی پر اس وقت حاضر ہو گئی. اپنے کو مبارک دے دیتی. ام رددتہا علی فاعزی، اور اگر تو نے میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی. اللہ اکبر کبیر. اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہوگی. ایک ایک رات اس طرح گزارتے تھے. اے اللہ اگر تو نے میری رات کو قبول کر لیا میں اپنے آپ کو مبارکباد دے دیتی، اور اگر میری رات کو رد کر دیا میں اپنے سے تعزیت کر لیتی. میرے لیے اس سے بڑا غم اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے. اور پھر وہ اخیر پر کیا کہتی فوعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم، لو ترتنی عن بابک ما برہت لما وقع فی قلبی من محبتی کا. اللہ کی قسم اگر تو مجھے اپنے دروازے سے دھتکار بھی دے گا اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبیر.
یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ایسے رچ بس گئی تھی. ہمارے لیے تو رات کے 2 نفل پڑھنے مشکل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات جاگ کے پھر تہجد کے وقت میں اللہ کو ایسے منا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، ترلے کر رہے ہیں. اے میرے مولا تو راضی ہو جا. رات کیسے گزاری اور پھر دیکھو اللہ کے سامنے کس طرح ان کی جو ہے وہ عاجزی اور فریاد کی کہ اے اللہ تو مہربانی فرما دے، اور اے اللہ تو اپنے در سے دھتکار بھی دے گا. میرے مولا میں تیرے در کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. چنانچہ اللہ والوں کے مجالس میں بیٹھنے سے بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے. جس قلب کی آہوں میں دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. کیا اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے ان اللہ والوں کے دلوں میں. کہتے ہیں رویہ مجنون لیلا فی المنام فقیل لہو. ایک بندے کو مجنون نظر آیا، لیلا والا مجنون خواب میں. فقیل لہو، اس بندے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. قال، مجنون نے کہا غفر علی، اللہ نے میری مغفرت کر دی. وجعلنی حجتا علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبت کرنے والوں پر حجت بنا دیا. اور یہ مخلوق سے اتنی محبت کر سکتا ہے، اور میرے بندو تم خالق سے محبت کیوں نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبھی. اگر مخلوق کی خاطر یہ ایسا پاگل اور دیوانہ بن گیا تو تم اپنے خالق کے ساتھ کیوں نہیں محبت کر سکتے. اللہ اکبر. تو واقعی ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کو بھریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی. وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ علیہ السلام أَنِّي إِذَا اطلعت علی سر عبدی فلم اجد فیہ حب الدنیا والآخرہ. جب میں بندے کے دل کے راز سے واقف ہو جاتا ہوں کہ نہ اس کو دنیا چاہیے نہ اس کو آخرت، بس اس کو میری رضا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ملاتہ من حبی وتولیتہ بحفظی، میں ایسے بندے کا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس دل کی نگرانی کیا کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کی یہ حالت دیکھتا ہوں نا، اس کے دل میں میرے سوا کسی کی محبت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں میں اس بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں اور پھر اس بندے کے دل کی حفاظت فرماتا ہوں. اسی لیے محبت الہی کے ساتھ انسان جب عبادت کرتا ہے پھر اس عمل کا ریٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس عمل کی قیمت بھی کچھ اور ہوتی ہے. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مثقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب. ایک دانے کے برابر اگر محبت مجھے مل جائے تو بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ. کاش کہ اللہ تعالی اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمارے دل کے اندر جو ہے عطا فرما دے. وہ محبت کا قطرہ انسان کو دنیا سے بیگانہ کر دے. اب نقطے کی بات یہ سنیے کہ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، مگر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند محبت کا اظہار کرے، اور جو خاوند محبت کا اظہار نہیں کرتے تو بیویوں کو شکوے ہوتے ہیں. وہ چاہتی ہیں
کہ خامن کے دل میں اگر محبت ہے تو یہ محبت کا اظہار بھی کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرے. نوافل کے ذریعے کرے، تلاوت کے ذریعے کرے، سچ بولنے کے ذریعے کرے، نیکی تقوی کے ذریعے سے کرے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے کہ اللہ واقعی میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا، علم پورا نہیں تھا، جاہل سا تھا، محبت اللہ سے تھی، تو وہ بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کی خدمت بھی کروں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، مہمان نوازی بھی کروں گا. وہ اس طرح کی باتیں بیٹھا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا او اللہ کے بندے، تو جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. تو وہ بوڑھا ذرا گھبرا گیا. اچھا مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ جو وحی اتری اس کا مطلب تھا تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. وہ تو میرے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ کے بیٹھا باتیں کر رہا تھا نا. آپ نے الٹا ایسی بات کر دی کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے یہ باتیں چھوڑ دی. اس پر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر ایک بوڑھا محبت میں ڈوب کے ایسی باتیں کر رہا ہے جو خلاف شان ہے اللہ کے، اللہ کو وہ بھی پسند آتی ہیں، تو جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے وہ باتیں کرے گا جو اللہ کی شان کے مطابق ہو تو یہ باتیں اللہ کو کتنی پسند آئے گی. اللہ اکبر کبیر. اللہ کتنے خوش ہوں گے میرا بندہ میرے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے شراب دنیا کی اور ایک ہوتی ہے شراب اللہ کی محبت کی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق. جو دنیا کی شراب پی کر گھر سے نکلتا ہے لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں. جو دنیا کی شراب کے نشے میں ڈوب کے گھر سے نکلتا ہے تو لوگوں کے جوتے اس کے سر پر پڑتے ہیں، یہ کیا تو نے بدکاری کی. اور جو انسان اللہ کی محبت کی شراب کے نشے میں ڈوب کر نکلتا ہے لوگ اس کے جوتوں کو اٹھا کر اپنے سروں پہ رکھ لیا کرتے ہیں. یہ محبت الہی نعمت ہی عجیب ہے. یہ ہے اللہ رب العزت سے مانگنے والی چیز کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں شدت عطا فرما دیجیے. ہمارے حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ مسکین پور شریف میں دو بوڑھے تھے، دونوں نیک ذاکر شاغل، مگر ایک جگہ بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. ایک اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا، پھر دوسرا اس کا گریبان پکڑتا کھینچتا. کسی بندے نے یہ تماشا دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا گیا. مسجد کے اندر ہیں اور دونوں نیک اور باشرہ لوگ ہیں اور الجھ رہے ہیں. جب ذرا قریب ہوا اس کو پتہ چلا کہ ہوا یہ تھا کہ آپس میں بات کرتے کرتے ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میر ہے. تو دوسرے کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، کہا اللہ میڈ ہے، اللہ میر ہے. وہ اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا، وہ اس کا جھنجھوڑتا. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا. یہ دونوں بوڑھے میری محبت کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے. اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہے. اللہ تو سب کا ہے مگر محبت ایسی چیز ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتی ہے. دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. اللہ کی محبت زندگی کو فسانہ بنا دیتی.
اللہ رب العزت سے ہم یہ نعمت مانگیں. اسی لیے اللہ رب العزت کی محبت زندگی کا مقصود ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مخلوق سے نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں کرتے ہیں زندگی کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے گا. تو مخلوق کی محبتوں میں جدائی لازمن آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ سے جڑتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت سے کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا. جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا. جو اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں عشق با مردہ نہ باشد پائیدار. مرنے والوں سے جو عشق ہوتا ہے پائیدار نہیں ہوتا. عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو ہمیشہ زندہ رہنے والی قیوم ذات ہے. مرنے والوں سے اور ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی. میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. مٹی کے کھلونے انسان کے دل کو اللہ سے جدا کر دیتے ہیں. زیب النساء مخفی نے بڑے عجیب شعر کہے. کہتی ہے مرغ دل را گلشنے بہتر زکوے یار نیست، کہ دل کے پرندے کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن اور کوئی بھی نہیں. طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست. جو محبوب کے دیدار کا طالب ہو اس کو پھولوں اور پودوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. گفتم از عشق بتا اے دل سے حاصل کر دئی. میں نے پوچھا کہ اے دل تجھے ان دنیا کے بتوں سے عشق کرنے کا نتیجہ کیا ملا؟ گفت مارا حاصل جز نالہ زار نے. دل نے جواب دیا رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں ملا. چند قطرے خون دل مخفی برائے مخفشاں، ریختن بر خاک و گل ای شیوائے اتار نے. اے مخفی، یہ دل کے جو چند قطرے ہیں یہ تو اللہ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا. اس کو مخلوق کے اوپر لٹا دینا یہ عطار کا شیوا نہیں ہوا کرتا. ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما دے. کتابوں میں لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے، وجنتی للعابدین، میری جنت میرے عبادت گزار بندوں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت مشتاق چاہنے والوں بندوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، میں خاص ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے. چنانچہ سری سکھتی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں تدعى الامم یوم القیامت بانبیائها، قیامت کے دن امتوں کو ان کے انبیاء کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. کہا جائے گا یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا نام لے کر پکارا جائے گا. وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کو پکارا جائے گا. فَيُقَال، کہا جائے گا یا اولیاء اللہ ہلموا الی اللہ سبحانہ، اے اللہ سے محبت کرنے والوں
अल्लाह अकबर। इसलिए किताबों में लिखा है मिजान अदल कायम नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे हुए होंगे, कहेंगे ए रिजवान जन्नत के दरवाजे को खोल दे। वो कहेगा कि मिजान अदल कायम नहीं हुआ। ऐ अल्लाह ये तेरे कौन बंदे हैं जो कहते हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये मेरे वो बंदे थे जो रातों को मेरी मोहब्बत में जागा करते थे, जो मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते थे, जो मेरी मोहब्बत के मुतलाशी रहते थे, जो मेरी मोहब्बत की खातिर गांव से सफर करके आते थे, 3-3 दिन मस्जिदों में रह के दिन रात अल्लाह से झोलियां उठा के मांगते थे, अल्लाह मोहब्बत का कतरा अता कर दीजिए। ये मेरे वो बंदे हैं, मेरी याद में जीते थे, मेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे। ऐ रिजवान आज इनका मैंने हिसाब नहीं लेना, ये मेरा दीदार चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जन्नत के दरवाजे को खोल दे, हमें जन्नत में जाने दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मोहब्बत करने वाले बंदों से क़यामत के दिन हिसाब नहीं मांगेंगे। आज बीवी से मोहब्बत हो, बंदा खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। मेरी बीवी है, बेटे से मोहब्बत हो, खर्चा देता है, हिसाब नहीं मांगता। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिना हिसाब उनको भी जन्नत अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी ऐसी सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे ताकि हम अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत ही में जिए और अल्लाह की मोहब्बत में ही हमें मौत आए। कहने वाले ने क्या अच्छी बात कही, तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं, तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादमे आखिर विर्द जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहलू में जब तक कल्ब रहे और तन में जब तक जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे, दिल में तेरा ही ध्यान रहे, जज्ब में पलना होश रहे, अक्ल मेरी हैरान रहे, लेकिन तुझसे गाफिल हरगिज दिल न मेरा एक आन रहे। अब तो रहे बस तादमे आखिर विर्द जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना ए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादमे आखिर फिर दे जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ये अल्लाह वालों की जो खानकाहें होती हैं, ये इसके इलाही की दुकानें होती हैं। मेरे दोस्तों, हम इन दुकानों से अल्लाह की मोहब्बत का सौदा ले ले, अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया ले ले। ये मोहब्बत अगर यहाँ आकर भी न मिली तो फिर दुनिया में कहाँ जाकर मिलेगी। इसलिए ये वक्त हमारे पास कीमती है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगते रहें। मेरे मौला आपको लेने के लिए आए हैं, तू तो जानता है हमने अपने घरों को छोड़ा, नौकरियों को छोड़ा, मसरूफियात को छोड़ा, अल्लाह तेरी तलाश में निकले, तेरे घर में आए बैठे हैं। मेरे मौला तेरे सामने बैठकर तेरे दीदार से महरूम है। मेरे मौला इससे बड़ी महरूमी और क्या है। ए अल्लाह उठ के आना कबूल कर ले। अगर हम इतने नेक नहीं, ए अल्लाह पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसकी ठंडी आहें आपको पसंद आती होंगी, कोई तो होगा जिसके रात में तहज्जुद में गरम गरम आंसू अल्लाह आपको पसंद आते होंगे। अल्लाह अपने उस एक बंदे के सदके हम पर भी रहम फरमा दे और हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, और क़यामत के दिन अपनी मोहब्बत करने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।